الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سب پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ و پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، ساری جنت میں اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، خدا آپ کو سلامت رکھے کہ غم اہل بیت نبی کے لیے آپ حضرات جمع ہو جاتے ہیں، اور آپ ہی وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے سیدہ نے تمنا کی تھی، اور ہمارا نجات کا ذریعہ اور ہماری پہچان یہی غم اہل بیت نبی ہے۔ سال بھر تک ایمان کی تصویر پر دنیا کا جو غبار جمع ہو جاتا ہے، اس غبار کو صاف کر دیتا ہے ایام اذاں۔ حسین ابن علی کی مجلسیں ان تمام چیزوں کو ہمارے دلوں سے صاف کر دیتی ہیں کہ جس سے ہمارے ایمان میں کچھ شبہ بھی پیدا ہو جائے۔ اگر ذرا سا شبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو اسے بھی حسین ابن علی کے ذکر کے ذریعے ہم صاف کر دیتے ہیں۔ خدا سلامت رکھے دنیا کے تمام ان افراد کو کہ جو سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ اور ذکر اہل بیت کے اوپر یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس اشرے کا عنوان قرار دیا ہے سیدھا راستہ، اس لیے کہ اس زمانے میں ہر انسان اس بات کی کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے اسے سیدھا راستہ مل جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو سیدھے راستے پر قائم ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک قائم رہیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد۔ عزیزان گرامی، سیدھے راستے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ اور رسول اور اہل بیت رسول کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر چلیں۔ جب ہم اللہ اور رسول اور اہل بیت رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے تو وہی راستہ ہمارا سیدھا راستہ ہوگا۔ اس لیے کہ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے مولا علی کے متعلق کہ علی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے علی،
تو جو بھی سیدھا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ در امیر المومنین پر آ جائے. جب علی کے در پر، مولا علی کے در پر آ جائیں گے تو خود بخود سیدھا راستہ مل جائے گا. دیکھیے تلاش اسلام کے لیے یوں تو دور اول میں بھی بہت سے ایسے آپ کو ملیں گے کہ جنہیں بڑی زحمتیں اٹھائیں، بڑی مشکلات کا سامنا کیا اور بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سیدھا راستہ انہیں ملا. لیکن ہم 1400 برس بعد پیدا ہونے والے مسلمان، ہمیں سیدھے راستے کی تلاش ہے کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ مل جائے کہ جو راستہ ہمیں در جنت تک پہنچا دے. دعوے دار تو بہت سے ایک ہیں کہ ہم سیدھا راستہ تمہیں دکھائیں گے، ہم سیدھا راستہ تمہیں دکھائیں گے، ہم سیدھا راستہ تمہیں دکھائیں گے، ہم سیدھا راستہ تمہیں دکھائیں گے. مگر نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 73 ہوں گے لیکن اس میں نجات ایک ہی کی ہوگی. سیدھا راستہ ایک ہی کا ہوگا، ہمارا بتایا ہوا پیغام ایک ہی ہوگا، ہمارا بتائی ہوئی شریعت ایک ہی کے پاس ہوگی، ہمارے بتائے ہوئے قانون شریعت ایک ہی کے پاس ہوں گے. مگر کون فرقہ ہے؟ ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا ہی فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جو ناجی ہے، ہمارا ہی فرقہ وہ فرقہ ہے جو جنتی ہے، ہمارا ہی فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہی فرقہ جو ہے وہ صحیح فرقہ ہے اور یہی فرقہ جو ہے وہ ہماری فرقہ ہے. آئیے آج ہم غیر جانبدار انداز سے محسوس کریں اور پتہ لگائیں. میری تقریر کو آپ شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہ سوچئے، آپ یہ تصور کر لیجئے کہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے جسے تلاش اسلام ہے، اور اسلام نام ہے قرآن کے اوپر عمل کرنے کا، اسلام نام ہے سیرت رسول پاک پر عمل کرنے کا، اسلام نام ہے قرآن کے مطابق اپنے اعمال کو ادا کرنے کا، اسلام نام ہے نبی کریم کے بتائے ہوئے راستے کا. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ہمیں ایک سیدھے راستے کی تلاش ہے جو راستہ رسول کے ذریعے ہمیں جنت تک لے جانے والا ہے. تو اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں رسول کے در تک جانے کے لیے اس 1400 برس کے بعد جب ہم پیدا ہوئے تو ہمیں حضور ختمی مرتبت کی سیرت پاک چاہیے. توجہ کیجئے گا، ہمیں حضور ختمی مرتبت کی سیرت پاک چاہیے ہے. تو اس سیرت پاک کو تلاش کرنے کے لیے ہم کس کے پاس جائیں، کس سے پوچھیں کہ نبی چلتے کیسے تھے، نبی بولتے کیسے تھے، نبی لکھتے کیسے تھے، نبی دوستوں کے درمیان کیسے تھے، نبی دشمنوں کے درمیان کیسے تھے، نبی کا اخلاق کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے. تو عزیزان گرامی، اس دور اول میں جہاں جن لوگوں نے نبی کے اوپر ایمان جو لوگ لائے ہو، جنہی نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، ان کی تعداد تو ہمیں بڑی مل گئی. کم سے کم تاریخ اسلام میں 15,000 ایسے صحابی ہیں کہ جن کے نام تاریخ میں موجود ہیں. 15,000 صحابہ کے نام تاریخ اسلام کے اندر موجود ہیں. تو ہم ان سے دریافت کریں کہ ہمیں سیرت پاک حضور ختمی مرتبت چاہیے. میں پوری توجہ رکھیے گا، آپ کی اذان عالیہ کا میں محتاج ہوں. ہمیں سیرت پاک حضور ختمی مرتبت چاہیے ہے. نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا انداز کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، نبی کا تبلیغی جو انداز ہے وہ کیا ہے. تو ہم نے صحابہ کے مجمع میں جا کر نبی کو جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھا تھا ان سے دریافت کیا کہ ہمیں بتائیے کہ نبی کریم کی 23 سالہ تبلیغی زندگی کیا ہے. جب ہم نے ان سے دریافت کیا تو کوئی بھی ہمیں ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ ہم نے پوری 23 سالہ تبلیغی زندگی نبی کی دیکھی ہے. جو جتنے دن نبی کے ساتھ رہا اتنے دن کی تبلیغی زندگی بیان کی. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جتنے دن رہا ہو سب کچھ اسے یاد رہا ہو.
دیکھیں اس میں کوئی بگڑنے کی بات نہیں ہے. میں 2 دن سے یہاں مجلس عرض کر رہا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سننے والوں کو ساری باتیں ہماری یاد ہوں. تو اسی طرح سے حضور ختمی مرتبت کے زمانے میں بھی جو افراد موجود تھے، جو مسلمان تھے، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، صحابی جو تھے، تو انہیں بھی سیرت پاک کے حضور ختمی مرتبت پوری طرح سے یاد نہیں تھی. اور جو جتنی دیر نبی کے ساتھ رہا، اگر حافظے کا مضبوط ہے تو اس نے اتنی دیر سیرت پاک کے حضور ختمی مرتبت کو پڑھا. عزیزان گرامی، میں ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا، اور دعوت ذل شیرہ میں جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نبی کریم نے حکم دیا کہ یا علی کھانا پکاؤ. کھانا پکانا تو گھر کی عورتوں کا کام ہوتا ہے. یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ جب نبی ارشاد فرما رہے علی آپ کھانا پکائیے. مولا علی نے کھانا پکایا. کتنا کھانا پکے؟ بھئی گھر میں بھی مہمان آتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے، جو بھی کھانا پکاتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ تو بتائیے کھانا کتنا پکے، کتنے لوگ آنے والے ہیں. تو یہاں پوچھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ نبی نے مولا علی ہی کے ذریعے لوگوں کو مدعو کیا تھا، بھیجا علی کو تھا کہ جا کے بلاؤ ان کو. تو مولا کو اس کا علم تھا کہ 40 افراد کا کھانا پکے گا. 40 عرب کھانے پر بلائے گئے ہیں، ہندوستانی افراد نہیں، عرب، جو پورے دمبے ہضم کر جائیں اور ڈکار بھی نہ لے. اور مولا علی نے کھانا کتنا پکایا؟ 1 بکرے کی ران. کتنی؟ 1 بکرے کی ران. میں کہوں گا یا علی یہ کیا؟ کم از کم 40 دمبے ذبح کرواتے اور 40 دمبوں کا کھانا پکتا. لیکن شاید امیر المومنین جواب دیں کہ دیکھو پہلے ہی موقع پر میں معجزہ دکھا کے بتا دوں گا کہ دنیا کے بادشاہ اور ہوتے ہیں اور دین کا رہنما اور ہوتا ہے. ایک صلوات تو بھیجئے محمد و آل محمد. دین کا رہنما اور ہوتا ہے. 1 ران کھانے کی، بکرے کی ران جو ہے وہ پکائی گئی، اور پکانے کے بعد جب 40 آئے اور انہوں نے کھانا دیکھا، جیسے آج بھی اگر آپ کو کہیں کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو کبھی کبھی افراد دریافت کرتے ہیں کہ ہے کیا کھانے میں. تب انہوں نے بھی کھانا پوچھا تو وہاں تو سامنے ہی کھانا رکھا ہوا تھا. اب جو انہوں نے کھانا دیکھا تو وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ یہ تو ہم میں سے ایک کے لیے بھی کافی نہیں ہے، ہم 40 کیسے کھائیں گے. تو اب نہ پوچھئے کیا عالم تھا. تو نبی کریم نے بھی اللہ کا نام لے کے کھانے کو شروع کرا دیا کہ کھانا کھاؤ، انشاءاللہ کھانا جو ہے وہ کم نہیں پڑے گا. اور وہی ہوا کہ سب سیر ہو گئے اور کھانا اتنے ہی کا اتنا رہا. کھانے میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوئی، کھانا اتنے ہی کا اتنا ہی رہا اور سب سیر ہو گئے. لیکن کیونکہ وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. اب اس جملے کو آپ خود سمجھئے گا میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، اس لیے وہ معجزے کو دیکھنے کے بعد معجزے کو معجزہ نہیں سمجھے، جادو سمجھے. اب آج سمجھ جائیے کہ آج بھی جو اہل بیت نبی کے در سے معجزات ہوتے ہیں تو آج بھی کچھ ایسے کافر نما مسلمان ہیں کہ معجزے کو دیکھ کر معجزہ نہیں کہتے ہیں تو جادو ہے. جبکہ نبی کریم کا معجزہ تھا اور اللہ کے نام کی برکت تھی کہ وہ کھانا سب نے کھایا. اچھا جناب کھانا کھایا اور 3 دن ہوئے اور تیسرے دن پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں. تیسرے دن کیا ہوا کہ یوں تو سب کھا کے چلے جاتے تھے، لیکن تیسرے دن جب اٹھنے لگے تو محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام 2 دن سے دیکھ رہے تھے کہ میرا بیٹا کھانا پکاتا ہے اور میرا بھتیجا تقریر کرنا چاہتا ہے، لیکن سب کھا کے چلے جاتے ہیں، سنتا کوئی نہیں ہے. آج جیسے سب نے کھا لیا، جناب ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کہا دیکھو آج بغیر سنے تم میں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے. نہ جانے کتنا زور تھا اس آواز میں اور کتنا دبدبا تھا محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کہ کسی میں یہ ہمت نہیں پڑی کہ آج وہ حضور ختمی مرتبت کی بات کو بغیر سنے چلا جائے.
اچھا اب نبی کریم نے پیغام توحید پہنچایا، اور جب پیغام توحید نبی کریم نے پہنچایا تو سب خاموش رہے، مولائے متقیان کھڑے ہوئے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نصرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ دیکھیے میں الگ زاویے سے عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، وہ تو 40 کافر تھے، اگر 1,23,999 نبی بھی ہوتے اور اس میں امیر المومنین بھی ہوتے، اور نبی کریم یہ کہتے کہ تم میں سے کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے؟ تو خدائے محمد کی قسم کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو کے یہ کہتا میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوتے، میں نے دعویٰ کیا ہے تو میرے پاس دلیل ہے۔ گواہی کے لیے مولائے متقیانی ہی کھڑے ہوتے، اگر آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کے تمام معصوم نبی بھی ہوتے اور نبی کریم یہ کہتے کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے، تو کون گواہی دیتا؟ گواہی علی دیتے۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ گواہی نبی بھی دے سکتے تھے، علی ہی کیوں گواہی دیتے؟ دیکھیں یہ مسئلہ ہے گواہی کا، گواہی وہی دے سکتا ہے کہ جس کے سامنے تاج رسالت نبی کے سر پر رکھا گیا ہو، جس کو اس کا علم ہو، جو اس وقت موجود ہو کہ جس کے سامنے منصب تقسیم ہو رہے ہوں۔ حبیب تم میرے نبی ہو، علی تم میرے نبی کے وصی ہو۔ آدم کیا گواہی دیتے، نوح کیا گواہی دیتے، ابراہیم کیا گواہی دیتے، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یحییٰ، زکریا کیا گواہی دیتے؟ اس لیے کہ جب معراج کی منزلوں کو نبی نے طے کیا اور قرآن حکیم کہتا ہے، حکم دیتا ہے پروردگار عالم اپنے نبی کو کہ سوال کرو اپنے پہلے جو گزر چکے ہیں نبی، ان سے پوچھو کہ انہیں رسالت کیسے ملی، وہ نبی کیسے بنے، وہ رسول کیسے بنے۔ تو پروردگار عالم نے جب حکم دیا تو نبی نے شب معراج سوال کیا، انبیاء سے پوچھا۔ جب 1,23,999 نبیوں سے ملاقات نبی کی آسمان پر ہوئی تو پوچھا یہ بتاؤ تمہیں نبوت کیسے ملی، تمہیں رسالت کیسے ملی؟ تو ایک مرتبہ ایک زبان ہو کر تمام انبیاء نے ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب آپ کی رسالت کے اقرار سے اور علی کی امامت کے اقرار سے ملی۔ اب ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، آدم کو آدمیت، نوح کو عظمت، ابراہیم کو خلت، موسیٰ کو ہیبت، عیسیٰ کو زہد، سلیمان کو سلطنت، یوسف کو حسن و جمال، یہ سب کیوں ملا؟ اس لیے کہ رسول کی رسالت کا اقرار کیا اور علی کی امامت کا اقرار کیا۔ اگر یہ اقرار نہ کرتے تو نبی نہ بنتے، یہ نبی نہ بنتے۔ تو عالم اسلام ذرا غور کرے، بغیر اقرار رسالت و امامت کے نبی نہیں ہوتا تو مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی مولا علی نے گواہی دی، سیدھے راستے کی ہمیں تلاش ہے نا، ہم کس سے پوچھیں؟ ایک بھیڑ ہے، ایک مجمع ہے، افراد ہیں، سب کا ہم احترام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کا احترام نہ کرتے ہیں، الزام ہے ہمارے اوپر، ہم سے مراد خالی ہم نہیں، ہماری پوری ملت، یہ ہم پر الزام ہے جناب آپ کے صحابہ کا احترام نہیں ہوتا ہے، آپ تو اہل بیت کو خالی مانتے ہیں۔ ارے کیسی باتیں آپ کرتے ہیں، ہم صحابی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو ہی مانتے ہیں، ہم صحابی کو ہی مانتے ہیں، اہل بیت کو ہی مانتے ہیں، مگر ہم دونوں کو برابر نہیں مانتے۔ دیکھیں یہ اپنا اپنا نظریہ ہے، آپ ہیرے اور پتھر دونوں کو برابر مانے، ہیرا ہیرا ہے، پتھر پتھر ہے، کہیں پر پتھر کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں پر ہیرے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کہیں نا آپ دونوں کو برابر مانیے، ہم دونوں کو برابر نہیں مانتے ہیں، اور ہم کیا مانیں، نبی دونوں کو برابر نہیں مانتے۔ بھئی توجہ کیجئے گا، نبی دونوں کو برابر نہیں مانتے، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، نبی کریم بھی ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، مسجد نبوی بھی ہے، اکثریت صحابہ کی ہے،
اقلیت میں اہل بیت ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، مسجد صحابہ سے بھری ہوئی ہے، اور اہل بیت میں 3 افراد ہیں، مولا علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں. یہ 3 افراد ہیں. اور بعض روایتوں کے انداز سے تو ملتا ہے کہ اس وقت مسجد میں مولا علی بھی موجود نہیں تھے، صحابہ کی کثرت تھی، مسجد چھلک رہی تھی، نبی کریم بیٹھے ہیں اور ایک زانو پر امام حسن بیٹھے ہیں، ایک زانو پر امام حسین بیٹھے ہیں. صحابہ کا مجمع ہے، کھوے سے کھوا چھڑ رہا ہے. نبی کریم تشریف فرما ہے. ایک صحابی حضور ختمی مرتبت کی محبت میں اپنے باغ کی کھجوریں لے کے آتا ہے، رطب، اور مجمع کو چیرتا ہوا نبی کے قریب آیا. آنے کے بعد کہا حضور یہ آپ کے لیے میں کھجوریں لایا ہوں. کہ یہ کھجوریں ہیں کیا، عطیہ ہے یا صدقہ ہے؟ کہ حضور یہ صدقہ ہے ہمارے باپ کا. نبی نے کہا ادھر رکھ دو. صحابہ سے کہا کھانا شروع کر دو. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، نبی نے کہا ادھر رکھ دو، صحابہ سے کہا کھانا شروع کر دو. تو وہ کہنے لگا حضور آپ کے لیے لائے ہیں، آپ تو نوش فرمائیے اور حسنین کو نوش فرمانے دیجئے، حسن و حسین سے کہیے کہ وہ کھائیں. کہ دیکھو یہ سب کھا سکتے ہیں مگر ہم نہیں کھا سکتے. اللہ اکبر، میں کیا عرض کر رہا ہوں، سب کھا سکتے ہم نہیں کھا سکتے. دیکھیں روایت کوئی اختلافی نہیں ہے، تمام مسلمان اسے مانتے ہیں کہ جناب خرمے صدقے کے آئے تو کہا دیکھو یہ سب کھا سکتے ہیں، یہ کثرت کھا سکتی ہے، اکثریت کھا سکتی ہے، یہ اقلیت نہیں کھا سکتی. یہ اقلیت یہ جو 3 افراد ہیں حضور ختمی مرتبت امام حسن و امام حسین، یہ نہیں کھا سکتے. بھائی ہم نہیں کھا سکتے، یہ سب کھائیں، صحابہ کھائیں، ہم نہیں روکتے. اب نہ پوچھ کے کیا عالم ہوا ہوگا. میں جن چیزوں کے روکنے کا حکم دیا گیا اسے تو کھا گئے. ایک صلوات تو بھیجے محمد و آلہ. خیبر میں روکا تھا نبی نے کہ مال غنیمت میں سے کوئی کچھ لے نہ جائے، کچھ کھائے نہ، لا کے مجھے دے دینا، رکھ دینا. تو کسی نے کبھی آپ نے نہیں کہا آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ آج اس لیے کہہ رہے ہیں علی کو مرد کہہ کے بھیجا ہے خیبر میں، سب کو اکیرا ملے گا، علی کو دوہرا ملے گا. تو بیچاروں نے بڑی ایمانداری کی، مگر 40 دن تک پریشان تھے خیبر میں، کچھ نہیں ہوا، کھجوریں خوب کھا لی. میں کس طرح سے عرض کروں، بس یوں سمجھ لیجئے، کیونکہ میرا موضوع وہ نہیں ہے کہ کھجوریں کھانے کے بعد اللہ اور رسول نے جس مال کے کھانے کو منع کیا ہو اسے اگر کھا لے تو آدمی کا عالم کیا ہوگا. بس بمبئی کے لیے بہت آسان مثال یہ ہے کہ لوکل ٹرین ہو گئے، سمجھ گئے نا آپ، گئے آئے. اور نبی نے پوچھا کہ بھئی یہ عالم کیا ہے، کل تک تو صحیح تھے، آج صبح سے کیا ہو گیا؟ تو کیا بتائیں، کھجوریں زیادہ کھا لی تھی. تو نبی نے ارشاد فرمایا جب منع کیا تو کیوں کھا لی؟ تو جہاں منع کیا گیا وہاں یہ عالم ہو، جہاں نبی کہہ رہے ہو کھا لو تو کیا عالم ہوا ہوگا. تو وہ بیچارہ جو لایا تھا اسے سب نہیں معلوم تھا کہ ایک معاملہ کیا ہے. اس نے سرکار ہم تو آپ کے لیے لائے تھے. کہ دیکھو صدقہ ہم پر اور ہمارے اہل بیت پر حرام ہے. اب اگر آج کے مسلمان ہوتا تو کہتا ہے کہ نبی کریم اختلاف پیدا کر رہے ہیں، سب ایک ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ صدقہ ہم پر حرام ہے، ان پر حلال ہے. نبی نے ارشاد فرمایا ہم پر اور ہمارے اہل بیت پر صدقہ حرام ہے. کیا پھر ہدیہ اگر لائیں تو اسے قبول کیجئے گا؟ کہاں ہدیہ لاؤ تو ہم اسے قبول کریں گے. وہ دوڑتا ہوا گیا اور جانے کے بعد پھر خرمے لے کے آیا. نبی نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ ہدیہ ہے، نذرانہ ہے؟ کر رکھ دو. اب نبی کریم نے اس میں سے خرمے نوش فرمائے، امام حسن نے نوش فرمائے، امام حسین نے نوش فرمائے، مولا علی علیہ السلام بعض روایتوں کے اعتبار سے انہوں نے نوش فرمائے. اب آپ نے فرق دیکھا اہل بیت میں اور دوسروں میں، زمین و آسمان کا فرق ہے. اہل بیت پر جو چیز حرام ہے صحابہ پر وہ چیز حلال ہے. اب اگر میں کہہ دوں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہے کہ جو یہ کہتے ہیں اہل بیت اور صحابہ سب برابر ہیں. آپ سمجھیے برابر ہیں، ہمارے سامنے تو اتنا ہی فرق ہے جتنا حرام اور حلال میں فرق ہے. ایک صلوات بھیجو
भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जिंदाबाद। पानी ज्यादा पानी दीजिए। मुर्दाबाद। तो भाई सब दुनिया समझे, देखिए इंसान समझे या ना समझे, अजीजान गिरामी जानवर भी समझता था। नबी की सवारी का नाका, अच्छा लोग कहते हैं ना बद्दू अरब थे, हम भी जब तक कि अरब नहीं घूमा था हमने, हम भी समझते थे अरब बड़े बद्दू होते हैं, लेकिन ऐसे बद्दू नहीं होते। और अगर ऐसे बद्दू होते तो जो कारनामे अरबों के हैं वो सामने ना होते तारीख में। क्या उनको तमीज नहीं थी, समझ नहीं पाते थे कि कौन मर्तबे में बुलंद है कौन पस्त है। जानते सब थे, जानते सब थे। आलम यह है कि अगर नबी की सवारी की आवाज सुने तो उसे पहचान लें। जब सूरह बरात की तबलीग के लिए साहब को भेजा गया और वक्त नमाज आया और नमाज की नियत बांधने के लिए वो खड़े हुए, और इधर मौला अली हुजूर खत्मी मर्तबत के नाके पर बैठकर मदीने से रवाना हुए, और नाका भी मोजज़ा था, और वो चश्मे ज़दन में मक्के में दाखिल हुआ, और जैसे उसे महसूस हुआ कि अली की मौजूदगी में अली के अलावा कोई नमाज पढ़ाए, तो उसने फौरन बोलना शुरू कर दिया। सहाबा पहचान गए और सबने कहा इमाम जमात से जो नमाज पढ़ाने जा रहे थे, रुक जाइए, नमाज ना पढ़ाइए, इसलिए कि नबी की सवारी की आवाज आ रही है। अब आज सच बताइए, नाके की आवाज पहचानते हैं? और जिसके लिए नबी ने कहा मेरा खून है अहले बैत, मेरा गोश्त है अहले बैत, उन्हें नहीं पहचानते। एक सलवात भेजिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो आप मानिए, हम तो बराबर नहीं मानते। देखिए अपना अपना नजरिया, आजाद हिंदुस्तान है, इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। और न मैं ये कहता हूं आप मानिए जरूर, कभी भी ईमान में जबरदस्ती ना कीजिएगा। क्या मौला अली को मानिए जरूर, मौला अली को मानिए जरूर वाली बात ही नहीं है। इसमें आप कोशिश ना कीजिए जनाब आप मानिए मानिए, क्योंकि मौला अली जो कह दे वो गलत हो नहीं सकता है। मौला अली जो कह दे वो गलत हो नहीं सकता है। इरशाद फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया सोने की बनाकर मेरे दोस्त को दे दी जाए तो मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। मुख्तलिफ मौके पर अपने मौला ने, आपके मौला ने अपने चाहने वालों की जो तारीफ की है और उनकी मोहब्बत पर कायम होने की जो दलाइल पेश किए हैं और जो पेशिन गोइयाँ की हैं, उसमें बहुत से जुमले हैं कि मेरा चाहने वाला अगर दौलत से भर दिया जाए तब भी वो मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। अगर मेरे चाहने वाले की बोटियां कैंची से कतर दी जाएं तब भी वो मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। न मुसीबत में मेरा दुश्मन हो सकता है, न दुनिया के ऐश व अशरत में मेरा दुश्मन हो सकता है। और इसी के मुकाबिल दुश्मन के लिए इरशाद फरमाया कि उसे सब कुछ दे दिया जाए तब भी वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। और अजीज़ान गिरामी, ज़माना हमें गरीब समझे या हम अपने को गरीब समझे, लेकिन अहले बैत हमें गरीब नहीं समझते हैं। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत में एक शख्स आया मुहिब्बान अहले बैत में, कहा मौला मैं बहुत गरीब हूँ। क्या कैसी बातें करता है, तू गरीब है? क्या मौला वाकई खाने को नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। क्या सब कुछ हो सकता है मगर तू गरीब नहीं हो सकता है, तेरे पास बड़ी कीमती शय है, तू बड़ा मालदार है। क्या मौला आप इरशाद फरमा रहे तो मैं आपसे क्या अर्ज करूँ, मैं तो अपना हाल जानता हूँ ना। कह बता मेरी मोहब्बत तेरे दिल में है या नहीं है? उसने मौला मेरी आपकी मोहब्बत हमारे दिल में है। कहा मेरे मोहब्बत है दिल में? कहाँ है दिल में? कहा अच्छा फिर एक सवाल है, उसका जवाब दे देगा। क्या सवाल है? कि अगर सारी दुनिया सोने की बना दी जाए और तुझे दे दी जाए
اور میری محبت تجھ سے لے لی جائے تو کیا تو اس سودے کو قبول کرے گا؟ کہ مولا ساری دنیا کیا، ایسی کئی دنیا بھی اگر سونے کی بن جائیں تب بھی آپ کی محبت نہیں چھوڑیں گے۔ تو ارشاد فرمایا تو اتنی بڑی نعمت جب رکھے ہوئے ہے تو کہاں سے غریب ہے؟ قسم خدا کی وہ دنیا کیا معیار ہوگا، غریب کون ہے امیر کون ہے، لیکن امام کی نظروں میں وہی امیر ہے جو جناب امیر کا غلام ہو، جو علی ابن ابی طالب کا محب ہو۔ تو ہم محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، حسین مظلوم کے ماتمدار سب کو برابر نہیں سمجھتے، لیکن ایک زور ہے سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ ٹھیک ہے آپ برابر مانیے، ہم برابر نہیں مانتے، ہم برابر نہیں مانتے، اس لیے کہ چین سے سونے والا اور ہے اور رات بھر غار میں رونے والا اور ہے۔ لاپتہ کا ترانہ جس کے لیے آئے وہ اور ہے، اور میدانوں سے جو لاپتہ ہو جائے وہ اور ہے۔ نبی کے لیے جو سواری بنے وہ اور ہے، اور نبی جس کے لیے سواری بنے وہ اور ہے۔ اپنا جیسا نبی کو کہنا اور ہے، اور نبی اپنا جیسا کسی کو کہے یہ اور ہے۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ علی علی یا علی۔ تو سب برابر سمجھے، مگر ہم محبان اہل بیت برابر نہیں سمجھتے ہیں سب کو۔ اہل بیت اہل بیت ہے، اہل بیت کے غیر وہ غیر ہیں۔ سلمان جنہیں نبی کریم نے جنگ خندق میں اہل بیت میں داخل کیا، آپ کو یاد ہے نا کہ جب جنگ خندق کا موقع آیا اور تلواریں کھچی اور یہاں اتنے سے مسلمان، اقلیت میں مسلمان اکثریت میں کافر۔ اس جملے کو میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے۔ آپ نے ابھی تقریباً 1 مہینے پہلے مسلم پرسنل لا کے سربراہ جیلانی صاحب کا ایک انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا، اسٹار پلس وغیرہ کے اوپر بھی تھا، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے شیعہ ہیں کتنے، شیعہ ہیں کتنے، شیعہ ہیں کتنے۔ بھئی جتنے بھی ہیں آپ سب پر بھاری ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ ہم جتنے ہیں خدا نہ کرے انشاءاللہ ہمارے میں اضافہ ہی ہوگا، خدا نہ کرے اگر ہم اس سے کم بھی ہو جائیں تب بھی ہم آپ پر بھاری ہیں۔ بھائی عزیزان گرامی، میں اپنی تقریروں کا خود ذمہ دار ہوں، اور میں برابر اس بات کو عرض کرتا ہوں، نہ میرے بلانے والے ذمہ دار ہیں نہ میرے سننے والے ذمہ دار ہیں، میں اپنی تقریر کے ایک ایک حرف کا خود ذمہ دار ہوں۔ اگر کوئی میری تقریر کے کسی جملے پر اعتراض رکھتا ہو تو وہ نہ میرے بلانے والوں سے پوچھے نہ میرے سننے والوں سے پوچھے، مجھ سے خود پوچھ لے، میں جواب دوں گا۔ کبھی یہ نہ سوچئے اقلیت اور اکثریت، اس کا معاملہ نہیں ہے، اقلیت اور اکثریت کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ توجہ کیجئے، بھوسا جانتے ہیں آپ؟ اب یہاں تو لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ گائے بھینس جو کھاتی ہے، گیہوں کا جو درخت ہوتا ہے، اس کو جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کا بھوسا بن جاتا ہے، بہت ہلکا ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے عاشورے کے دن یہاں بامبے میں بھی میں نے بھوسا دیکھا ہے، لوگ سروں پہ ڈالتے ہیں، اور غم ہے شبیوں میں بھی جو اڑایا جاتا ہے اسے بھوسا کہتے ہیں، بہت ہلکا ہوتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اگر آپ کو 1 کلو بھوسا خریدنا ہے، ترازو میں آپ رکھیں، اور رکھنے کے بعد ایک طرف 1 کلو کا باٹ رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف بھوسا چڑھایا گیا، تو کم سے کم 1 بوری بھوسا چڑھ جائے گا۔ اب آپ یہ کہیں گے جناب اس میں تو 1 لاکھ بھوسے ہیں اور یہاں کے اوپر ایک ہی باٹ رکھا ہوا ہے، بھئی یہ 1 لاکھوں کے برابر ہے۔ بھئی یہی تو معاملہ تھا جب شام کے اندھیروں کے امیر نے، یزید کے باپ نے
سن رہے نا آپ؟ یزید کے باپ نے ایک کوفی سے یہ کہا کہ جب کوفے جانا تو ان سے کہہ دینا کہ ہم نے ان سے لڑنے کے لیے رائی کے دانوں کے برابر لشکر جمع کر لیا ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، رائی کے دانوں کی طرح سے لشکر جمع کر لیا ہے۔ تو اس کوفی نے، مولا کے چاہنے والے نے نہیں کہا کہ حضرت علی پاس بھی بہت لشکر ہے، کہ اگر تو نے رائی کے دانوں کی طرح سے لشکر جمع کیا ہے تو حضرت علی نے بھی ایک شتر مرغ پالا ہے۔ تو نے رائی کے دانوں کی طرح سے لشکر جمع کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ پورا فارم کھولا ہے۔ ایک شتر مرغ ہے جس کا نام مالک اشتر ہے، تیرے تمام رائی کے دانوں کو وہ اکیلا چک جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہم کبھی اکثریت سے نہیں گھبرائے۔ ابھی اگر کوہ نور ہیرے کا ایک ٹکڑا مجھے مل جائے اور میں اس کی قیمت لگاؤں تو مزدور ڈھو کے روپے لائے گا اور اس کا وزن 10 گرام کے برابر بھی نہیں ہوگا، لیکن لاکھوں روپے اس کے مقابل چڑھ جائیں گے۔ تو یہ اقلیت اور اکثریت کا معاملہ آپ تاریخ سے سمجھیے۔ یہاں جنگ خندق ہے، مختصر سے مسلمان ہیں، وہ بھی بیچارے مفلوق الحال مسلمان، پریشان حال مسلمان، اور کچھ سب کے سب دلیر بھی نہیں ہیں، کمزور دل مسلمان، ایسے کمزور دل مسلمان کہ جب عمر ابن عبد ود آیا تو سب سر جھکا کے ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے سر پر چڑیا بیٹھ جائے، اگر سر ہلائیں گے تو اڑ جائے گی، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی نے اس لیے تو کہا کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے، یہ نہیں کہا کون ہے جو اس شیر کے مقابلے پر جائے، کون ہے جو مثلا اس پہلوان کے مقابلے پر جائے، کون ہے جو اس کافر کے مقابلے پر جائے۔ صحابہ گھبرائیے نہیں، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے۔ کتے کی حقیقت آپ کو معلوم ہے نا، دھت کہیے تو بھاگ جاتا ہے۔ ارے دھت کہنے کی تو ہمت کرو، مگر وہ بھوکتا جا رہے ہو یا پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اور وہاں شیر خدا ہی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے مجھے اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، اور نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ لیکن نبی کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ سب خاموش، ایک کھڑا ہو رہا ہے، اسے آپ بٹھانے دے رہے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم یہ ہمارے صحابہ ہیں، ہمیں ان کا مزاج معلوم ہے۔ اگر علی کو بھیج دیا اور علی کامیاب ہو گئے تو کل ہر آستین اٹھا کے کہے گا ارے علی نے موقع ہی نہیں دیا۔ علی موقع تو دیتے تو ہم کس طرح سے جاتے، اور ان کو تو تھوڑا دیر لگی، ہم تو جاتے اور تھوڑا سے کام دکھا کے واپس آ جاتے۔ تو نبی نے سب کی قلعی کھول دی کہ نہیں آپ بیٹھیے، بڑے بڑے دلیر بیٹھیں، دیکھیں کون جاتا ہے، کون جاتا ہے، کون جاتا ہے۔ جو کفر کے کتے کے مقابلے پر نہ گئے، یہ ہو کیا گیا کہ وہ اللہ کے شیر کے مقابلے پر آ گئے۔ اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ شیر خدا بڑا نرم دل ہے، اس کے مقابلے پر جانا آسان ہے، واسطہ دیں گے بچ کے چلے آئیں گے۔ تو یہاں خندق جب اتنے سے مسلمان اور وہاں 1000 سے اوپر، اس میں ایک سے ایک پہلوان، جس طرح سے آج اتحادی فوجیں، کئی ملکوں کی فوجیں مل کر کسی کام کو انجام دیتی ہیں، اسی طرح سے جنگ خندق میں یہودی کافر سب مل گئے تھے۔ تو نبی کریم نے کیا کہا کہ بتاؤ ان سے کیسے بچا جائے؟ تو جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور ختم مرتبت، ہمارے فارس میں جب ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کا لشکر زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو ہم اپنے خیموں کے چاروں طرف خندق کھود لیتے ہیں۔ پھر کھودو، اب سب خندق کھودنے لگے۔ تو جناب انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے، مدینے کے لوگ بھی تھے اور مکے کے لوگ بھی تھے، سب نے خندق کھودی۔ سب تو خندق کھودتے ہی رہے، لیکن سلمان فارسی نے سب کے برابر اکیلے خندق کھودی۔ تو مہاجر کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہیں،
جھگڑا طول پکڑا تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا نہ تم میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، لیکن جسے حضور ختمی مرتبت نے اہل بیت میں داخل کیا اسے بھی ہم مولا علی کے برابر نہیں سمجھتے، انہیں بھی ہم حسن و حسین کے برابر نہیں سمجھتے۔ سلمان کی جوتیوں کی خاک اگر مجھے مل جائے تو میں اس کا سرما لگاؤں اپنے سر پر رکھوں اسے، لیکن اگر آپ یہ کہیے کہ مولا علی کے برابر سلمان کو مان لو تو ہم مولا علی کے برابر سلمان کو نہیں مان سکتے۔ سلمان سلمان ہے اور مولا علی ہیں، اور نبی کریم نے ایسی چیز کی وضاحت کی جب وقت آخر نبی کا آیا اور نبی نے ایک وصیت فرمائی کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں بہار چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ سلمان کو اہل بیت کا لقب تو ملا مگر خالی اہل بیت رہے، لیکن اہل بیت محمد علی و فاطمہ وہ ہیں جو اہل بیت بھی ہیں اور اطرت بھی ہیں۔ کبھی اگر موقع ملا یہ ایک الگ کا موضوع ہے تو آپ کی خدمت میں اس کا فرق عرض کر دوں گا، لیکن زور ہے سب کو برابر مانیے، سب کو برابر مانیے۔ بھئی ہم سب کو کیسے برابر مانیں؟ عجیب بات ہے، ذکر شہادت کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں اہل بیت سے زیادہ لوگ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہوا جیسے حلوائی کی دکان پر دادا کا فاتحہ۔ جناب مجلسوں میں آدمی آئے، مجمع آیا اہل بیت کا ذکر سننے، حسین کی قربانی سننے، ہم نبی کریم کے ساتھیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمیں ساتھیوں سے کوئی عداوت نہیں ہے، ہمیں بھی ساتھیوں سے، نبی کے وفادار ساتھیوں سے آج سے زیادہ محبت ہے۔ سلمان و ابو ذر، میثم، مقداد، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، یہ سب ہمارے سر کا تاج ہے۔ ابھی اگر مجلس میں آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر یہ کہہ دیں کہ جناب یہ سب مولا علی کے برابر ہیں اور مولا علی ان کے برابر ہیں۔ نہیں، برابر نہیں ہے۔ سلمان محمدی ایمان کے 10 درجوں پہ فائز، ایمان کے 10 درجوں پہ فائز، بڑی زحمتوں سے تلاش اسلام کیا، بڑی زحمتیں اٹھائیں، بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن جب ایک وقت آیا تو مولا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ سلمان تم مسلمان ہو، سلمان تم اہل بیت میں داخل ہو، مگر علی علی ہیں، حسن حسن ہیں، حسین حسین ہیں، خرمے گھار ہیں، رتب، بال سفید ہو چکے ہیں، سن کافی ہے، مولا علی ان کے سامنے کم سن ہے ظاہری نظروں کے اعتبار سے۔ ہزاروں مرتبہ کا واقعہ سنا ہوا، استدلال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کچھ مولا نے مزاح کی، اور مزاح اس طرح سے کی کہ بعض روایتوں میں ہے کہ گٹھلیاں کھا کھا کے رکھی جا رہی تھی، مولا نے اپنی گٹھلیاں بھی ان کی طرف رکھ دی۔ اگر سلمان اتنی کھجوریں کھا گئے تو سلمان کہے یا علی میرے سن کو دیکھیے۔ کہا آپ کیا بہت بزرگ ہیں؟ کہا میں بہت بزرگ ہوں۔ کہا سلمان یقیناً آپ بزرگ ہوں گے مگر مجھ سے بزرگ آپ نہیں ہیں۔ کہا یا علی مطلب؟ کہا تلاش اسلام میں جب آ رہے تھے اور جنگل میں شیر ملا تھا، اب جو یہ سب باتیں کی تو ان کی آنکھیں کھل گئی اور کان کھڑے ہو گئے۔ یا علی مطلب کیا ہے آپ کا؟ کہا مطلب میرا یہ ہے کہ تمہیں یاد ہے نا جب تلاش اسلام میں تم چلے تھے اور جنگل میں شیر ملا تھا اور گھبرا گئے تھے شیر کو دیکھ کر اور پریشان ہو گئے تھے، اور اتنا گھبراہٹ بڑھی کہ تم نے اللہ سے مددگار مانگا، تو جب مددگار مانگا تو مددگار آیا، کہاں آیا؟ اور شیر واپس چلا گیا۔ کہا یہ تو بتاؤ کہ اسے تم پہچانتے ہو؟ کہ یا علی اسے پہچانتا تو ہوں، لیکن کافی عرصے پرانی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں دیکھوں تو پہچان جاؤں، لیکن اس کی عزت میرے دل میں بہت ہے، اس نے ایک احسان عظیم مجھ پر کیا اور میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے ایک جنگلی پھولوں کا گلدستہ دیا۔ کہا گلدستہ پہچان لو گے؟ تو اپنا گفٹ دیا ہوا آدمی تو پہچان ہی لے گا میں نے کیا دیا ہے۔ کہا پہچان لو گے؟ کہا اگر دکھ جائے تو پہچان لوں گا۔ قبا میں ہاتھ ڈالا، گلدستے کو باہر نکالا، پہچانو اسے۔
اب جو اس گلدستے کو دیکھا تعجب میں ڈوب گئے، یا علی یہ گلدستہ تو وہی ہے مگر آپ پاس کہاں سے آیا؟ کہ تم اپنی بزرگی کا اعلان کر رہے ہو نا سلمان، میں ہی وہ ہوں جس نے تمہاری مدد کی ہے۔ اللہ اکبر! کون مسلمان ایسا ہے جو جناب سلمان محمدی کو نہ صحابی مانے؟ ہم سے آپ کہتے ہیں آپ سیرت صحابہ پر عمل نہیں کرتے، آپ صحابہ کی کہی ہوئی باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ ارے ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے سلمان کی اتباع میں کہتے ہوں، اس لیے کہ سلمان نے جب اللہ سے مدد مانگی تو اللہ خود تو مدد کے لیے نہیں آیا، علی کو بھیج دیا، ایک صلوات بھیجیا محمد و آلہ۔ تو مدد مانگنے والا اور مدد کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی جتنے بھی ہوں، آپ چند ناموں کو مت لیجئے، آپ چند ناموں کو مت لیجئے، جس نے بھی حضور ختمی مرتبت کے زمانے کو دیکھا ہو اور دیدار نبی کریم کیا ہو، عزیزان گرامی ان سبھی کو آپ ایک پلے میں رکھیے اور اہل بیت نبی کو ایک پلے میں رکھیے تو اہل بیت نبی کا پلہ بھاری نظر آئے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جناب زبیر کے متعلق، توجہ کیجئے گا، الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے جناب زبیر کی شجاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ بڑے بہادر تھے اور بڑے سورما تھے، جو بھی اہل بیت کے مقابلے پہ آ جائے پھر تو اس کے قصیدے لکھے ہی جاتے ہیں، سمجھ گئے نا آپ؟ بڑے بہادر تھے، اور ان کی بہادری کا ذکر یہ کیا گیا ہے کہ بہادر اس لیے تھے کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ سال میں ایک دو بار عرب اپنے جسم کا خون تبدیل کرتے تھے۔ یہاں کاندھے کے اوپر سے ایک رگ کو کاٹا جاتا تھا اور جسم کا جو پرانا خون ہوتا تھا اسے نکال دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اسے ٹاکا لگا دیا جاتا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جسم سے خون نکلتا ہے تو قدرتی طور پر پھر سے اتنا خون بن جاتا ہے، تو پرانا خون نکل جاتا تھا اور نیا خون تیار ہو جاتا تھا۔ تو کہا ان کی شجاعت کا راز یہ ہے کہ ایک دن نبی نے جب ایسا کرایا اور ایک پیالہ بھر خون نکلا اور نبی کریم نے اس خون کو کہا پھینک دو، تو انہوں نے کہا بھائی یہ اتنا مقدس خون نبی کا خون ہے، اسے پھینکا کیسے جائے؟ تو انہیں پورا پیالہ پی لیا خون کا۔ اللہ اکبر! لوگ ہم سے پوچھتے ہیں عزاداری میں جو خون نکلے پاک ہے نجس ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو خون پیا گیا ہے یہ حرام تھا حلال تھا؟ تو کہا جناب وہ خون پی لیا، اور اس خون کے پینے کے بعد ان میں اللہ نے طاقت دے دی کہ وہ بس تلوار لیے ہی کھڑے رہتے تھے۔ یہ نبی کے خون کا اثر ان میں تھا، جو فاضل خون تھا جو جسم سے نکال دیا گیا تھا، اسے پینے کے بعد اتنی قدرت آ گئی تھی۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ تو آپ نے روایت نقل کی ہے نا، جو نبی خود کہیں کہ اہل بیت کی رگوں میں میرا خون ہے، اہل بیت کا گوشت میرا گوشت ہے، اہل بیت کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، اہل بیت ہم سے ہیں، ہم اہل بیت سے ہیں، ہمیں الگ نہ سمجھنا، ہماری روح ایک ہے، ہمارے جسم الگ الگ ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ تو اگر کوئی فاضل نبی کا خون پی جائے تو وہ تو طاقتور ہو جائے اور نبی جسے اپنا کہے۔ اگر اس کی فضیلت کے ہم قصیدے پڑھیں، اس کی شجاعت کا ہم ذکر کریں تو آپ کہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنے فضائل، جب دیکھیے خندق ہو رہی ہے، جب دیکھیے خیبر ہو رہا ہے، جب دیکھیے احد ہو رہی ہے، جب دیکھیے بدر ہو رہا ہے۔ ارے صاحب حضرت علی میں اتنی کہاں طاقت، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ عزیزان گرامی جناب خیبر پڑھا جاتا ہے، وہ 40 جوان اسے کھینچتے تھے، وہ 40 جوان کھولتے تھے، وہ 40 جوان بند کرتے تھے۔ یہ سب افسانے ہیں، معمولی سا وہ دروازہ تھا۔ حضرت علی گئے، اتفاق کی بات اس دن یہودی گھبرا گئے اور خیبر کے دروازے کو انہوں نے فتح کر لیا۔ ارے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں ہم اس سے بھی کم سمجھتے ہیں۔ 40 جوان اسے نہیں کھولتے تھے، وہاں دروازہ تھا ہی نہیں۔ بھئی آپ اسے جتنا سمجھتے ہیں اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ اس قلعے میں دیواریں تو تھیں نہیں، نرکل سیٹے کی بندھی ہوئی دیواریں تھیں،
اور ٹاٹ کا پھٹا ہوا پردہ اس پہ لگا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام 40ویں دن گئے، اگر اس دن وہ نہ جاتے تو اسلام کا 40واں ہو جاتا، اور وہ گئے، انہی نے اس ٹاٹ کے پردے کو نوچا، اور نوچنے کے بعد پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا۔ اور جناب یہ شیعہ جو ہیں یہ کہتے ہیں وہ 40 آدمی کھولتے تھے، 40 آدمی بند کرتے تھے، پردہ تھا، اور وہ بھی کہیے تیز ہوا چل رہی تھی، اڑتا ہوا خود حضرت علی کے پاس آ گیا تھا، تو انہیں نوچ ڈالا۔ میں یہ پوچھتا ہوں جناب، وہ خیبر کا جو قلعہ تھا وہ قلعہ نہیں، وہاں سیٹوں کی دیواریں، ٹاٹ کا پردہ، لیکن 40ویں دن علی گئے ہیں نا، ایک کم 40 دن جو لوگ گئے وہ ٹاٹ کا پردہ بھی نہ نوچ پائے۔ ایک صلوات تو بھیج جائے محمد و آل محمد پر۔ علی علی پانی علی 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 پھول پھول کالی کالی علی 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 پھول پھول کالی کالی علی 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 نعرہ حیدری۔ بھئی عزیزان گرامی، اس سال میرے دوستوں نے مجھ سے خاص طور سے گزارش کی بس زیادہ زور لگا کے نہ پڑھیے گا، تو میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس کوشش میں کامیاب کبھی نہیں ہو پاتا ہوں، لیکن آج بہرحال ایک حد تک میں آپ کی خدمت میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، معاملہ یہ وہ بالکل معمولی تھا، وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، لیکن سرکار آپ بھی تو گئے تھے، آپ سے وہ پردہ بھی نہیں نوچ پایا۔ ارے اس پردے کو نوچ ڈالتے، حضرت علی نے اس پردے کو تو نوچ ڈالا کہ جناب یہ نہ پوچھئے، پردہ تو پردہ، کل تک تو یہ تھا کہ انتر کو مرحب سمجھ کر لوگ بھاگتے تھے، انتر کا منتر سب پر چل جاتا تھا مگر علی پر نہیں چلا۔ تو اب جو ڈر کے بھاگ جائے اور جو جا کے خیبر کو فتح کرے سب برابر ہے۔ ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ ہم تاریخ میں سب کو برابر سمجھیں، آپ سمجھئے برابر، آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک اندھے حافظ تھے، انہیں نے کہیں تقریر میں سنا کہ اللہ 24 گھنٹے میں ایک بار دعا ضرور قبول کرتا ہے، تو وہ دعا مانگے، پروردگار آنکھیں دے دے، 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 کئی دن وہ کہتے رہے، آنکھیں نہیں ملی۔ کہا پروردگار اچھا اتنی دیر کے لیے دے دے کہ آنکھیں آئیں اور چلی جائیں، روشنی آئے اور چلی جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب دعا قبول ہو گئی تو ان کی آنکھیں آئیں، مطلب روشنی آئی۔ اب جو روشنی آئی تو اس وقت ان کے گھر میں ان کا پلا ہوا مرغا ٹہل رہا تھا، بس اتنی دیر کے لیے آنکھوں میں روشنی آئی کہ انہی نے مرغے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ تو دنیا میں انہی نے کچھ نہیں دیکھا، خالی مرغا دیکھا۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد وآلہ۔ کیا دیکھا؟ مرغا دیکھا۔ تو اب جب بھی کوئی ان سے کسی کے سلسلے میں کسی کی خوبصورتی بیان کرے، کسی کی بہادری بیان کرے، کسی کا قد و قامت بیان کرے، تو وہ یہ کہتے تھے یہ بتاؤ ہمارے مرغے سے کتنا بڑا ہے، ہمارے مرغے سے کتنا خوبصورت ہے۔ تو وہ آپ سمجھے جنہی نے شیر خدا کے شیر کو دیکھا ہی نہیں، صرف اپنے مرغوں کو دیکھا، وہ بھی جب علی کا ذکر سنتے تو یہ پوچھتے ہمارے مرغے سے کتنا بڑا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، معاملہ یہاں کے اوپر یہ ہے کہ انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، انہیں صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا انہیں پڑھایا گیا ہے، لیکن ہمارے کے دروازے کھلے رہتے ہیں، ہم نہیں روکتے کہ آپ جا کے دوسری جگہ نہ پڑھیے، جہاں دل چاہے آپ جائیے، ہمیں آپ کے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمارے یہاں کام سن بلوغ کے بعد سے نہیں شروع ہوتا ہے، شکم مادر سے بچہ عزادار بن جاتا ہے۔ ماں کے شکم میں جب اولاد ہوتی ہے تبھی سے وہ یا حسین و نعرے حیدری اس سب کی آوازیں سنتا رہتا ہے، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، وہاں نہ جائیے گا، وہاں نہ جائیے گا، وہاں نہ جائیے گا، نکاح ٹوٹے گا، وہاں طلاق ہو جائے گی، وہاں یہ ہو جائے گا، وہاں وہ ہو جائے گا، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا، جہاں دل چاہے جائیے،
سب کی سنیے، لیکن ہمیں معلوم ہے اثر وہی بات کرے گی جو حق ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے وہاں نہ جائیے یہاں نہ جائیے۔ تو عزیزان گرامی بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اور عرض کیا جائے گا، اور سلسلہ یہاں سے میں نے شروع کیا کہ ہمیں سیدھے راستے کی تلاش ہے۔ ہمیں باندرا خواجہ مسجد سے محفل شاہ خراسان جانا ہے سیدھے راستے پر، ہمیں راستے کی ضرورت ہے، ہم اجنبی ہیں، ہمیں پوچھنا ہے کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ ہم سیدھے پہنچ جائیں۔ اب ہم کس سے پوچھیں؟ اپنے جیسے پردیسی سے پوچھیں؟ نہیں بتا پائے گا۔ اس سے پوچھیں جو بیچارہ گھر سے باہر نکلتے ہی نہ ہو، نہیں اس سے پوچھیں گے جسے صحیح راستہ معلوم ہوگا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو ہمیں سیدھے راستے پر جانا ہے، ہمیں کس سے راستہ پوچھنا ہے، کون ہمیں راستے تک پہنچائے گا۔ بس عزاداران امام، آج محرم کی پہلی تاریخ کا سورج غروب ہو چکا، شب 2 محرم لگ گئی۔ مجھ سے میرے کچھ دوستوں نے یہ کہا ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں کچھ تاریخ وار مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تو 2 محرم کی بھی ایک اہم تاریخ ہے، کیونکہ حسین کا قافلہ 2 محرم کو وارد کربلا ہوا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حسین ابن علی کو شہادت جناب مسلم کا علم مکے سے باہر نکلنے کے بعد 2 یا 3 منزلوں کے بعد ہو چکا تھا، لیکن حسین کا قافلہ کوفے ہی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حسین کے ساتھیوں میں کسی شخص نے گھوڑے کی رکابوں پر زور دیا اور زور دے کر لق و دق میدان صحرا ریگستان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا اللہ اکبر، اس ریگستان میں ہمیں کھجور جیسے کچھ درخت نظر آ رہے ہیں۔ تو حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا تیری نظروں نے خطا کی ہے، جسے تو کھجور کے درخت سمجھ رہا ہے وہ کھجور کے درخت نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک لشکر ہے جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ حسین ابن علی کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد حسین ابن علی کے مختصر سے لشکر کا گھراؤ خور کے لشکر نے کیا۔ 2000 سپاہیوں کا لشکر کھیل لیا۔ حسین ابن علی نے گفتگو شروع کی، کس غرض سے آئے ہو؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ یا تو آپ کو گرفتار کر کے کوفے لے چلیں، اور اگر آپ کوفے جانے پر نہیں تیار ہیں، اپنی گرفتاری نہیں دیتے ہیں، تو ہم آپ سے جنگ کریں۔ حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا اور گفتگو تو بعد میں ہوگی، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھیں حلقے میں کیوں ہیں؟ تمہارے لشکر کے چہرے زرد کیوں ہیں؟ اور تمہارے لشکر کے گھوڑے یہ ہپ ہپا کیوں رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ حسین یا حسین فرزند زہرا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں پیاس مارے ڈالتی ہے۔ اس منزل سے پہلے جب حسین اپنے قافلے کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے قافلے کو آراستہ کرو، آگے بڑھاؤ، تو حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ضرورت سے زیادہ پانی بھر لو۔ تو کسی صحابی نے کہا یا حسین ہماری مشکوں میں ہماری ضرورت بھر کا پانی ہے۔ کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری ضرورت بھر کا پانی تمہارے پاس ہے، لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ضرورت سے زیادہ جتنا پانی سٹور کر سکتے ہو سٹور کر لو۔ اور پھر ظاہر حسین کا حکم تھا، تو صحابہ نے، حسین کے چاہنے والوں نے کثرت سے پانی کو سٹور کیا۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ حسین کسی کو راستے میں سیراب کریں گے۔ جب ہور نے اپنی پیاس کا اظہار کیا تو کہا ہور باقی باتیں بعد میں کر لینا، پہلے پانی تو پی لو۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے حکم دیا کہ سیراب کیا جائے۔ حسین ابن علی کے لشکر والے مشکیزوں کو لے کے آ گئے۔ لشکر ہر کا ایک سپاہی بیان دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ مجھ سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا، اور بار بار مشکیزے کا دہانہ میرے منہ سے الگ ہوا جا رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ کریم ابن کریم حسین ابن علی آگے بڑھا، اپنے ساتھی سے مشکیزے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ سے خود چلو بنایا، اور بنانے کے بعد ارشاد فرمایا گھبرا نہیں، جتنا دل چاہے پانی پی لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہوں گا یا حسین
اس منظر کو سکینہ نہ دیکھ لے، یا حسین اس منظر کو سکینہ نہ دیکھ لے۔ اگر اس منظر کو سکینہ نے دیکھ لیا تو جب شمر سکینہ کو دکھا کے پانی زمین پر پھینکے گا تو بچی تڑپ کے کہے گی بابا تم نے تو اپنے دشمنوں کو پانی پلا دیا، اے بابا سکینہ کا حلق سوکھ رہا ہے بابا۔ اللہ اکبر، آپ مصائب ہو رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عزاداران امام اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ رونے والوں حسین آپ کی آوازوں کو قبول کریں۔ ہاں عزاداران امام حسین نے سب کو سیراب کیا، پھر اپنے لشکر والوں کو حکم دیا کہ وہ برتن لاؤ کہ جس میں جانور پانی پیتے ہیں۔ دیکھو اس کے لشکر کے گھوڑے بھی بہت پیاسے ہیں، اور دیکھو ہر گھوڑے کے سامنے برتن رکھ دینا، جب 2 یا 3 بار گھوڑا پانی سے منہ کو ہٹا لے، ارے 2-3 بار جب وہ پوری طرح سے سیراب ہو جائے تب اس کے سامنے سے برتن کو ہٹانا، فریاد یا محمد۔ ارے حسین گھوڑوں کو 3 بار سیراب کرائے، لیکن کربلا میں حسین علی اصغر کو گود میں لیے کھڑے ہیں۔ ارے اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا۔ جزاک اللہ، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ارے پانی کے بدلے 3 بھال کا تیر چلا۔ سب سیراب ہو چکے، جب سب سیراب ہو چکے تو پھر حر کو بلایا۔ حر دیکھ میں کوفے نہیں جانے والا، ہاں اگر تو مناسب سمجھو تم تو مجھے مدینے واپس چلا جانے دو۔ حر کہتا ہے کہ نہ مدینے جانا ہے آپ کو، نہ اور کہیں جانا، آپ کو کوفے جانا ہے۔ بہت دیر تک گفتگو ہوئی، ایک مرتبہ علی کے شیر نے آواز دی عباس ذرا قافلے کو آگے بڑھانا۔ عزاداروں قافلہ آگے بڑھا، حر جھپٹا اور لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ گھوڑے کے منہ میں جو ڈوری بندھی ہوتی ہے اسے لجام فرس کہتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ اکبر، عرب کی غیرت میں بہت بڑی بات تھی کہ کسی کی لجام فرس پر کوئی ہاتھ ڈال دے۔ ارے یہ آواز زینب کے کانوں تک پہنچ گئی کہ حسین کے گھوڑے کی لجام پر کسی نے ہاتھ ڈال دیا۔ زینب سر و سینہ پیٹنے لگی۔ ارے یہ وہ مصیبت ہے کہ زینب نے ماتم کیا۔ زینب تڑپ گئی، مدینے کا رخ کیا نہ۔ اب یہ زمانہ آ گیا کہ حسین کے لجام فرس پر کسی نے ہاتھ ڈال دیا۔ میں کہوں گا بی بی صبر کیجئے، اے بی بی آپ صابرہ ہیں، ابھی تو حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ اللہ اللہ، 10ویں محرم کو حسین کے سینے پر شمر سوار ہوگا اور غالی سوار نہیں ہوگا۔ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا، عزاداروں جتنا دل چاہے رو لیجئے جملوں کو سن کر، میں نے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا، لیکن ایک پڑھے لکھے عالم دین سے اس روایت کو سنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ کہتے ہیں کہ جب حسین گھوڑے سے گرے اور شمر سینے پر سوار ہونے کے لیے آیا تو حسین کے جسم میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی سینے پر سوار ہوں، لیکن وہ سوار نہیں ہو پایا۔ تو ظالم نے لوہے کا جوتا پہنا، اور اب جو حسین کو احساس ہوا تو حسین نے غشی کے عالم میں آنکھوں کو کھول دیا۔ ارے کون ہے جو قرآن پر جوتا رکھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ شہزادی آج تو لجام فرض پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، کل حسین کے سینے پر ظالم سوار ہو جائے گا۔ عزاداروں لیکن بات یہاں تک طے پائی کہ اب مدینے تو واپس نہیں جا سکتے۔ حسین کہنے میں کوفے نہیں جانے والا۔ اب حسین کا قافلہ حر کے لشکر کے ساتھ ساتھ سرزمین کربلا پر پہنچا۔
کلی کا وہ دن تھا کہ جب حسین کربلا میں پہنچے، اور اب جو کربلا میں حسین کا لشکر پہنچا تو حسین ابن علی نے دریافت کیا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے نینوا ہے، کوئی کہتا ہے شط فرات ہے، اور کسی نے یہ کہا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، عباس ہمارے قافلے کو یہیں پر لگا دو، اے عباس ہمارے خیموں کو یہیں پر نصب کر دو۔ عباس یہی وہ زمین ہے کہ جہاں ہم وعدہ طفلی کو پورا کریں گے۔ لیکن زینب کی محمل جیسے رکی اور زینب اپنے خیمے میں داخل ہونے کے لیے پہلا قدم زینب نے زمین کربلا پر رکھا تو ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور زینب کے سر سے چادر کھسک گئی اور ریت گرم کربلا زینب کے سر پر پڑ گئی۔ زینب تڑپ گئی، بھیا بھیا حسین آ گئے۔ بہن زینب کیا ہے بھیا؟ اس زمین پر مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ اے بھیا اس زمین پر نہ جانے کیا بات ہے کہ جیسے میں نے زمین پر پہلا قدم رکھا تیز ہوا نے میرے سر سے چادر کو کھسکا دیا اور زمین کربلا کی ریت میرے سر پر آ گئی۔ بہن صبر کرو، میں کہوں گا شہزادی ابھی آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، شہزادی ابھی چادر کا کونا کھسکا ہے، آپ نے چادر کو پھر کھینچ لیا، لیکن 10ویں محرم کو ظالم نیزے لے کے داخل ہوں گے۔ ارے آپ کے سر کی چادر کو اتار لیا جائے گا، بی بی کوئی نہیں ہوگا جو آپ کو چادر دے۔ اے بی بی آپ فریاد کر رہی ہوں گی بابا علی مرتضیٰ، بی بی آپ پکار رہی ہوں گی عباس میرے پردے کے محافظ کہاں ہو؟ اللہ اکبر۔ جناب زینب کبریٰ تاریخ کہتی ہے کہ حسین کے حکم کے مطابق پھر جناب زینب کبریٰ زمین پر بیٹھ گئیں۔ کلی کا وہ دن ہے کہ جب جناب زینب نے ایک مرتبہ حسین ابن علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھیا میرا اختلاط مجھے ہو رہا ہے، عجیب کیفیت ہے میری۔ بہن زینب کیا ہوا؟ کہا جب سے زمین کربلا پر اتری ہوں میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، واہ مصیبتا واہ مصیبتا واہ مصیبتا۔ اور بھیا کوئی بیوی ہے جو آپ کا نام لے لے کے رو رہی ہے؟ بھیا میرے دل میں شک آ رہا ہے کون بیوی ہے، اسے منع کر دیجئے، وہ روئے مگر آپ کا نام لے کے نہ روئے۔ ارے وہ کبھی کہتی ہے واہ مصیبتا، کبھی کہتی ہے واہ حسینہ، کبھی کہتی ہے ہائے میرے لال۔ زینب کہتی ہے بھیا اس بی بی سے کہہ دیجئے اپنے بیٹے کو رو مگر حسین کا نام نہ لے۔ حسین بیٹھ گئے بہن زینب۔ ارے تمہیں اس کا علم نہیں ہے، ارے وہ ہماری ماں فاطمہ، بہن وہ ہماری ماں فاطمہ ہے۔ اے بہن زینب یہ وہی زمین ہے جہاں پر تمہارا بھائی ذبح کر ڈالا جائے گا۔ ارے اتنا سننا تھا ام کلثوم نے رخسار پیٹے، بالوں کو پریشان کیا، بیویاں جمع ہو گئیں، حسین نے چھوٹی بہن کو گلے سے لگایا، ام کلثوم صبر کرو، ام کلثوم صبر کرو۔ پھر حسین نے ریت گرم کربلا اٹھائی اور اٹھانے کے بعد سونگی اور سونگنے کے بعد زینب کو سنگائی۔ زینب کہتی ہے بھیا اس خاک میں تو آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں بہن زینب یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اسی زمین پر تمہارا بھیا ذبح کیا جائے گا، اسی زمین پر تمہارا بھیا ذبح کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، زینب نے کہا ہوگا حسین جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے اسے کون ذبح کر سکتا ہے؟ میں کہوں گا زینب روز عاشورہ دیکھیے گا، عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے، حسین آواز دیں گے ارے کہاں ہو میرے شیرو، حسین
نرغہ آدھا میں کھڑا ہے، حسین نرغہ آدھا میں ہے، زمین کربلا میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارات محمد و آل محمد کا واسطہ حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما، ہم سب کی اس مختصر سی اذان کو قبول فرما، ہم سب کے امام زمانہ کے